پسند کی شادی، پہلے صلح پھر گولیاں چلا دی۔ قرآن پکڑو اور 7 قدم چلو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ چلتی ہوں مگر ہاتھ مت لگانا۔ تم سے بہتر تو وہ تھے جو بچیاں درگور کرتے وقت قبر کی مٹی دکھاتے تو تھے۔ ایک معصوم بچی جس نے بدکاری نہیں کی تھی، وہ جسم کا دھندا بھی نہیں کرتی تھی، نہ جھوٹ بولتی تھی اور نہ ہی کوئی ڈاکو تھی، مگر اسے پھر بھی مار دیا گیا۔ پتا ہے کیوں؟ کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی شادی کرنے کی، وہ بھی پسند کی۔ بلوچستان کے جنوب میں واقع ایک علاقے میں ایک بالغ لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ محبت نے پاکیزگی اور سیدھے رستے کا انتخاب کیا اور دونوں نے شادی کر لی۔ شادی تو بڑا ہی پاک اور مضبوط رشتہ ہے۔ مسئلہ بس ایک تھا، محبت کرنے والے جوڑے کے خاندان ایک نہیں تھے، ذاتیں ایک جیسی نہیں تھیں، دونوں خاندانوں میں اختلاف تھا۔ دونوں خاندانوں کو اس شادی کا پتہ چل گیا، مسئلہ غیرت کا بن گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ غیرت کے مسئلے پر عورت ہی بینٹ کیوں چڑھتی ہے؟ خیر، لڑکی کے گھر والوں کو پہلے تو بیٹی پر ترس اور پھر رحم آ گیا، مگر یہ بس دکھاوا تھا، اندر کا شیطانی اور حیوانی لاوا تو کہیں پک رہا تھا۔ لڑکی والوں نے لڑکے سے صلح کر لی اور کہا کہ گھر چلو، اچھی طرح سے شادی کی رسمیں ادا کریں گے۔ یاد رہے کہ اس شادی کے بعد عقل مند، شرفا اور نیک لوگوں کا ایک جرگہ بھی ہوا جس میں لڑکی اور لڑکے کو مارنے کا فتویٰ جاری ہوا۔ جرگے کی عقل مندی پر بات تو پھر ہوگی۔ لڑکی کو کیا معلوم تھا کہ وہ گھر نہیں بلکہ موت کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہ تھی اور وہ بڑے سکون سے گاڑی میں بیٹھی اور آخری بار اپنے اس شوہر کو دیکھا جس سے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ کچھ دور جا کر لڑکی کے بھائی نے اپنے بہنوئی کو فوری مار دیا۔ بہن کو کہا گاڑی سے اترو، یہ پکڑو قرآن اور 7 قدم چلو۔ بہن سمجھ گئی اندر ہی اندر غیرت کا پکنے والا لاوا پھٹنے والا ہے۔ لڑکی نے بڑی دلیری سے اپنے قدم اٹھائے اور کہا بس مجھے ہاتھ مت لگانا، گولیاں مارنے کی اجازت ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ تم تو کفار مکہ سے بھی بدتر ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفنانے سے پہلے بتاتے بھی تھے اور اسے کیوں دفنا رہے ہیں، مٹی اور قبر دکھاتے بھی تھے، مگر تم نے تو دھوکہ کیا، فریب کیا، صلح کا بہانہ بنا کر پستول نکالی۔ بہن نے بڑی دلیری سے سر اونچا رکھا، شادی کی ہے، کیا جرم کیا؟ بھائی نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پوری 9 کی 9 گولیاں بہن کو مار دی۔ وہاں کھڑے تمام لوگ یہ منظر نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ گولیاں چلانے والوں پر فخر کر رہے تھے۔ واہ کیا کمال کیا! یہ واقعہ کچھ ماہ قبل کا ہے۔ علماء کرام نے غیرت کے نام پر قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری اور سخت سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بتایا کہ واقعے میں ملوث 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید آپریشن اور گرفتاریاں جاری ہیں۔ حکومت خود اس میں مدعی ہے کیونکہ دونوں گھرانوں میں سے کسی نے قانون کا سہارا نہیں لیا اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کے علاوہ جرگے کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ 2024 میں 450 سے زائد لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، جبکہ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ہر سال 1000 لڑکیاں غیرت کے نام پر موت کی سیڑھیاں چڑھتی ہیں۔ لڑکوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے، ان کو افیئر چلانے کی بھی اجازت ہے، مگر لڑکیوں کو نہیں۔ جب مرد کسی کی بیٹی بہن کو اپناتا ہے تو غیرت کے فتوے لڑکوں پر کیوں نہیں لگتے؟ لڑکیاں ہی کیوں؟ اس فرسودہ اور بےہودہ رسم کو ختم کرنا ہوگا۔ جتنا مرد کو جینے کا حق ہے معاشرے میں اتنا ہی حق عورت کا بھی ہے۔ خدا نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ غیرت کے نام پر قتل پر قوانین مرتب کرے اور جو غیرت کے نام پر قتل کرے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، ورنہ یہ مرد کی غیرت بڑھتی جائے گی اور معاشرہ افراتفری کا شکار ہوتا جائے گا۔